بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن اردو ہینڈ رائٹنگ کورس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ام حفصہ۔ تو آج ہم لوگ لکھیں گے اردو ہینڈ رائٹنگ کی پریکٹس کریں گے، بزرگوں کی سوانح اور واقعات۔ تو یہ ہم بکھرے موتی سے لکھ رہے ہیں۔ ہم لکھیں گے کٹ پین سے اور کٹ مارکر سے۔ تو ہم نے ہیڈنگ ڈالی ہے کٹ مارکر 605 سے، یہ میرے پاس 605 کٹ مارکر ہے، تو اس سے ہیڈنگ ڈالی ہے۔ تو ہم لکھیں گے خوبصورتی کے لیے بنا رہے ہیں بزرگوں کی سوانح اور واقعات۔ تو ہم کٹ مارکر سے ہم نے یہ ہیڈنگ ڈالی ہے بزرگوں کی سوانح اور واقعات۔ پھر ہم لکھیں گے کٹ پین سے، یہ جو جس مارکر سے ہیڈنگ ڈالی ہے یہ سگنیچر کاتب کا ہے 605۔ اس کی نب جو ہے وہ تھوڑی چوڑی ہوتی ہے، اس کی نب جو ہے وہ تھوڑی چوڑی ہوتی ہے اس طریقے سے۔ یہ 605 ہے، اس سے ہم نے ہیڈنگ ڈالی ہے۔ اب ہم اس سے لکھیں گے یہ آپ کو یہ کٹ پین ہے، یہ بآسانی جو ہے وہ اسٹیشنری شاپ سے مل جاتا ہے۔ یہ ڈالر کا FP2 قلم ہے۔ تو ہم اس سے آگے لکھیں گے بزرگوں کی سوانح اور واقعات۔ بڑے کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے، بڑے رہبر ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی سوانح اور واقعات بڑے رہبر ہوتے ہیں۔ حضرت ہا کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے، پھر ضاد بنائیں گے پیارا سا، اور پھر خوبصورتی کے ساتھ تا بنائیں گے۔ حضرت جنید کا جیم، پھر نون، پھر یا اور پھر دال، نقطہ لگا دیں گے۔ حضرت جنید رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، حضرت جنید رحمہ اللہ کا قول ہے۔ قول اب ہم یہاں پہ لکھیں گے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے الحکایۃ جند من جنود اللہ یثبت اللہ بہا کو با بنائیں گے، پھر ہا اور پھر الف۔ یثبت اللہ بہا
قلوبا اولیائہ. الف واو بنایا، حمزہ بنایا، پھر لام، پھر یا، پھر حمزہ اور پھر ہاں. تو یہ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، الحکایات جند من جنود اللہ یثبت اللہ بها قلوب اولیائہ. اب اس کے ہم اعراب لگا لیں گے سمپل پین سے. حمزہ لگائیں گے، پھر لام پر جزم، پھر ہا کے نیچے زیر، کاف کے اوپر زبر، یا کے اوپر زبر، تا پیش تو، پھر جیم کے اوپر پیش، نون کے اوپر جزم، پھر تنوین آئے گی دال کے اوپر، پھر میم کے اوپر تشدید آئے گی اور زیر آئے گا. الحکایات جند من جنود اللہ، جیم کے اوپر پیش آئے گا، نون کے اوپر پیش آئے گا، پھر جزم آئے گا واو کے اوپر اور دال کے اوپر تنوین آئے گی. جندم من جنود اللہ، دال کے اوپر تنوین نہیں، دال کے اوپر زیر آئے گی، یثبت اللہ، یا کے اوپر پیش آئے گی، پھر سا کے اوپر زبر، پھر یہ با کے نیچے، با کے اوپر تشدید اور زیر آئے گا، پھر تا کے اوپر پیش آئے گا، پھر لفظ اللہ کے اوپر زبر آئے گا، ہا کے اوپر اور با کے نیچے پھر زیر آئے گا بہا کا، اور ہا کے اوپر زبر آئے گا، اور پھر قلوب کا پیش آئے گا، قلوب با، واؤ کے اوپر جزم آئے گا اور با کے اوپر پھر زبر آئے گا، اور پھر اولیائہ، او حمزہ واؤ لام کے نیچے زیر، پھر یا کے اوپر زبر، پھر حمزہ کے نیچے زیر اور پھر یہ. الحکایات جند من جنود اللہ یثبت اللہ بها قلوب اولیائہ. اب اس کا ہم ترجمہ لکھیں گے کٹ پین سے. کہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ان الف اور نون بنائیں گے، پھر واو، واقعات کہ ان واقعات کے ذریعے، یعنی جو حکایتیں ہوتی ہیں وہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دلوں، دال لام واو نون گنا، دلوں کو مضبوط کرتا اور جماتا ہے.
اس کا پورا ترجمہ کیا ہے؟ الحکایات جند من جنود اللہ یثبت اللہ بها قلوب اولیائہ، کہ ان واقعات یعنی حکایات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے اور جماتا ہے. یعنی جو بزرگوں کے واقعات ہوتے ہیں اور سوانح ہوتے ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے. پھر ہم لکھیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں اور اس پر قرآن کریم کی آیت دلیل ہے. یہ آیت دلیل ہے اور اس پر یعنی جو اولیاء ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہوتے ہیں اور اس پر قرآن کریم کی یہ آیت دلیل ہے. کون سی آیت ہے؟ اولئک الذین بزرگوں کے سوانح اور واقعات بڑے رہبر ہوتے ہیں. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے الحکایات جند من جنود اللہ یثبت اللہ بها قلوب اولیائہ، کہ ان واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ذریعے آئے گا یہاں پر ان واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے اور جماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں اور اس پر قرآن کریم کی آیت دلیل ہے. قرآن کریم کی آیت لکھیں گے ہم کٹ مارکر سے. اور یہ کٹ مارکر 604 ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ من الانبیاء الرسل حمزہ نون با یا الف انبیاء الرسل ما نثبت به فؤادک نثبت به فؤادک. اور یہ ہم نے کٹ مار کر 604 سے لکھا ہے. ہم نے ہیڈنگ جو ہے وہ 605 کی ڈالی تھی اور یہ جو ہے لکھا ہے 604 سے. اب ہم اس کے اوپر اعراب لگا لیں گے. اعراب کٹ پین سے لگا رہے ہیں اور کاف کے اوپر پیش آئے گا، لام کے اوپر زبر آئے گا
پھر نون کے اوپر تشدید آئے گی، نقص، وکلن نقص، صاد کے اوپر بھی تشدید آئے گی، پھر پیش آئے گا وکلن نقص علیک، عین کے اوپر زبر آئے گا، لام کے اوپر زبر آئے گا، یا کے اوپر جزم آئے گا اور کاف کے اوپر زبر آئے گا. پھر میم کے نیچے زیر آئے گا ایک، اور نون کے اوپر جزم آئے گا، پھر نون کے اوپر جزم آئے گا، پھر با کے نیچے زیر آئے گا اور یا کے اوپر زبر آئے گا، اور حمزہ کے نیچے زیر آئے گا، پھر را کے اوپر تشدید، رسل، را کے اوپر پھر پیش، تشدید اور پیش دونوں آئے گا، سین کے اوپر پیش آئے گا اور لام کے نیچے پھر زیر آئے گا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا، میم کے اوپر زبر آئے گا، نون کے اوپر پیش آئے گا، تھا کے اوپر بھی زبر آئے گا، نثبتو، نثبتو، ما نثبتو، با کے نیچے زیر، پھر ہا کھڑی زیر ہی اور فا کے اوپر پیش، پھر حمزہ کے اوپر زبر اور پھر دال کے اوپر زبر، فؤاد، کاف کے اوپر زبر. یہ آیت ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اور پھر اس کا ترجمہ ہے، یہ سورہ ہود کی آیت ہے. اور یہ سورہ ہود کی آیت آیت نمبر 12 ہے. پاپا بول رہے ہیں کہ 5 منٹ دو. ہاں کیا بزی ہیں یہ؟ سورہ ہود آیت نمبر 12. اور وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اس کا ترجمہ ہے اور یہ ہم کٹ پین سے لکھ رہے ہیں، اور یہ سب چیز بیان کرتے ہیں، اور یہ سب چیز بیان کرتے ہیں ہم تیرے پاس رسولوں کے احوال سے جس سے تسلی دینا، تیرے دل کو اچھا یہ آیت ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. سورہ ہود کی آیت نمبر 12 ہے، اور یہ سب چیز بیان کرتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مِنْ أَنْبِيَاءِ الرُّسُلِ من انبیاء رسول نہیں ہوگا، من انباء رسول، سوری صحیح ہے، انباء رسول یعنی رسولوں کی خبریں.
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور یہ سب چیز بیان کرتے ہیں ہم تیرے پاس رسولوں کے احوال سے جس سے تسلی دیں تیرے دل کو، یعنی جو بزرگوں کے واقعات و انبیاء کے واقعات جو ہوتے ہیں اس سے تسلی دیں، یعنی رسولوں کے جو احوال ہوتے ہیں ان سے جو ہے تسلی دیں تیرے دل کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ سب چیز بیان کرتے ہیں ہم تیرے پاس رسولوں کے احوال سے، یعنی رسولوں کے جو حالات ہوتے ہیں واقعات ہوتے ہیں، اور اس سے کیا دیں تسلی دیں تیرے دل کو، یعنی تسلی ملے جس سے رسولوں کے واقعات سے آپ کے دل کو۔ اب آگے ہے امام ابو حنیفہ کا قول۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے علماء کے قصے علماء کے قصے اور ان کے محاسن، یعنی محاسن جو ان کی اچھائیاں ہوتی ہیں، وہ ان کے جو قصے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کے قصے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ علماء کے قصے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ علماء کے قصے اور ان کے محاسن مجھے فقہ سے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ کے امام ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کے قصے اور ان کے محاسن مجھے فقہ سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس لیے کیوں محبوب ہیں؟ اس لیے سین بنایا، پھر لام بنائیں گے، پھر یا پھر جزم حمزہ لگا دیں گے، اس لیے کہ کیوں پسند ہے محاسن اور قصے، اس لیے کہ وہ اخلاق اور ادب سکھاتے ہیں۔ کیوں پسند ہے علماء کے قصے؟ کیونکہ وہ اخلاق اور ادب سکھاتے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی
آیت ہے؟ کون سی آیت ہے؟ اولئک الذین اولئک الذین ہدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، پہلے اعراب لگا لیں گے، اولئک الذین ہدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے یہ وہ لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ نے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ نے، تو تو چل ان کے طریقے پر، یعنی آپ چلیں، یعنی جو انبیاء وغیرہ ہیں ان کو اللہ پاک نے ہدایت دی، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے طریقے پر چلو، تو چل ان کے طریقے پر۔ اور ارشاد ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ
الباب، یہ آیت ہے سورہ یوسف کی۔ اس کا ترجمہ ہے البتہ ان کے احوال سے اپنا حال البتہ ان کے حوالے سے اپنا حال قیاس کرنا ہے، اپنا حال قیاس کرنا ہے عقل والوں کو۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یعنی عقل مندوں کے لیے ان کے احوال سے اپنا حال قیاس کرنا، یعنی عقل مندوں کے لیے کیا ہے؟ البتہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، البتہ اولی الالباب، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ البتہ ان کے احوال سے اپنا حال قیاس کرنا ہے عقل والوں کو۔ تو یہ اردو ہینڈ رائٹنگ ہم نے کٹ پین اور سمپل پین سے لکھی ہے۔ ہم ایک دفعہ اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں پورا۔ بزرگوں کی سوانح اور واقعات بڑے رہبر ہوتے ہیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، الحکایات جند من جنود اللہ یثبت اللہ بہا قلوب اولیائہ، کہ ان واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دلوں کو مضبوط کرتا اور جماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں اور اس پر قرآن کریم کی یہ آیت دلیل ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ سب چیز بیان کرتے ہیں ہم تیرے پاس رسولوں کے حوالے سے، جس سے تسلی دیں تیرے دل کو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، علماء کے قصے اور ان کے محاسن مجھے فقہ سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے کہ وہ اخلاق اور ادب سکھاتے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ ترجمہ یہ ہے اس آیت کا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ نے، سو تو چل ان کے طریقے پر۔ اور ارشاد ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ للالباب، یعنی یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ ان کے حوالے سے اپنا حال قیاس کرنا ہے عقل والوں کو، یعنی بزرگوں کے سوانح اور واقعات میں جو ہے وہ عبرت ہوتی ہے، تو ہم ان کے احوال سے اپنا حال جو ہے وہ عبرت ہوتی ہے عقل، یعنی جو بزرگوں کی سوانح اور واقعات ہوتے ہیں ان میں ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے، تو ان کے احوال سے اپنا حال قیاس کرنا ہے عقل مندوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ ہینڈ رائٹنگ آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں، آہستہ آہستہ لکھا ہے ہم لوگوں نے۔ اردو ہینڈ رائٹنگ باقاعدہ جن کو کورس کرنا ہے وہ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔